بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے نائب جو امام زمانہ کے تھے اس دور کا واقعہ، ایک جوان ان کی خدمت میں آیا، کہا کہ میرا بڑا دل ہے، میں بڑا تڑپتا ہوں میں امام سے ملوں۔ غیبت صغرا ہے، غیبت کبریٰ نہیں ہے۔ غیبت صغرا میں 4 امام کے نائب تھے، تقریباً 69 ایئرز 70 ایئرز کا عرصہ ہے جس میں یہ 4 نائب رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ شروع ہو گئی۔ وہ ایک جوان آیا، کہا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، تڑپتا ہوں۔ تو اس نے بہرحال کہا کہ غیبت کا فلسفہ یہی ہے کہ امام سب سے مل نہیں سکتے، مگر تمہارا ارادہ، تمہاری نیت، تمہارا تڑپنا، تمہیں اس کا اجر عطا ہوگا۔ لیکن دیدار شوق ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ۔ انسان کے اندر شوق ہونا چاہیے کہ خدا مجھے وہ چہرہ دکھا، وہ پیشانی دکھا، لیکن فلسفہ غیبت یہی ہے کہ بہرحال انسان امام کے لیے کوشش کرے، کام کرے، اطاعت کرے، امام کی طرف بڑھے، کوئی ایسا کام کرے۔ بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں، آیت اللہ بہجت بھی کسی سے بیان کرتے ہیں کہ مطلب کہ ایک عالم دین سے کہ ہم اپنے بابا کو اکثر دیکھتے تھے، بہرحال وہ عبادت بہت کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے کہ وہ 2 زانو ہو کے بیٹھے رہتے تھے بڑے ادب سے۔ تو ہم نے ایک دفعہ اپنے والد سے پوچھا کہ آپ بعض اوقات ایسے کیوں بیٹھتے ہیں جیسے بہت مؤدب ہو گئے؟ کہا میں اپنے آپ کو امام زمانہ کے سامنے حاضر سمجھتا ہوں، حاضر سمجھتا ہوں۔ اگر امام جو ہے وہ امام کے پاس 2 دن ہفتے میں، بعض اوقات ایک بھی ہے 2 دن، ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے، تو ہم امام کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر ہے ذہن موت۔ کسی نے آیت اللہ سید بحر العلوم بہت بڑے عالم دین تھے نجف کے، پوچھا کہ کیا امام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اب سید بحر العلوم بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے کہا اپنے شاگردوں کو، بہرحال خاص شاگرد تھے ان کی خدمت میں، کہا کیسے ممکن نہیں کہ جب خود بحر العلوم کو امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا ہو۔ وزان محترم، خوب امام ہیں، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ امام کا کام کیا ہے؟ خدا کا نظام حاکم کرنا ہے، اپنا نظام کسی کا نہیں ہے۔ امام حسین کیوں آئے تھے؟ اللہ کے نظام کے لیے۔ امام حسین نے قربانی کیوں دی؟ اللہ کے۔ آج امام حسین کا ذکر پوری دنیا میں کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ امام حسین نے سب کچھ خدا کے لیے کیا، خدا نے پوری کائنات کو امام حسین کے لیے پیش کر دیا۔ اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ امام زمانہ بھی آخری نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے حکومت ہے، مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، بس سمپل اتنی سی بات۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ کیا کرتے ہیں، پروفیشن آپ کا کیا ہے، ایجوکیشن آپ کی کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں آپس میں متحد ہو کر امام کی طرف بڑھنا، آپشن کوئی نہیں ہے۔ دشمن اپنے آخری حربوں پہ آ گیا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ آپ بولیں کہ نہیں جنگ رک جائے، تھوڑے دن یہ ہو جائے، وہ جائے، اس نے نہیں ختم کرنا، وہ نہیں بیٹھے گا۔ وہ دشمن ہے، وہ ابلیس ہے، اس نے ابلیس ان کے پیچھے ہے، ابلیس نے خدا کی بارگاہ میں مہلت مانگی ہوئی ہے۔ وہ کبھی فرعون کی صورت میں، کبھی نمرود کی صورت میں، کبھی شداد کی صورت میں، کبھی یزید کی صورت میں، وہ ہر صورتوں میں آئے گا۔ آج آپ کے سامنے امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں خود جبریل ہے۔ 2 ہی آپشن ہے، یا سرنڈر کر لیں، یا ہار مان لیں، یا پھر سمجھ لیں کہ بس ہم تو بس ایسے ہی ہیں جیسے ہم نے جینا ہے، یا پھر اللہ کے نمائندے کا ساتھ دیں۔ کربلا کا راستہ ہیہات منا ذلہ ہے، ایک دن کی جو ہے وہ عزت کی موت 100 دن کی ذلت کی زندگی سے بہتر۔ آپ کے اپنے اوپر ہے ذہن محترم۔ ہم نے تو جس راستے کو اختیار کیا ہے بقول ڈاکٹر شہید نقوی کے، کہ یہ راستہ شہادت پہ جاتا ہے، اور اس سے بہتر موت کوئی بھی
ہو نہیں سکتی. امام حسین فرماتے ہیں کہ پروردگار بستر پہ مرنے سے بہتر ہے تیری راہ میں تلواروں سے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں, تیری راہ میں. اذان محترم, شہادت, شوق شہادت کربلا والوں سے سیکھیں. کل آپ کی خدمت میں ان بچوں سے سیکھیں جو کربلا میں تھے, ان ماؤں سے سیکھیں جو اپنے بچوں کو لے کر آئیں. وہاب ابن کلبی کی والدہ, سر جب تن سے جدا ہوا انہوں نے سر واپس دے دیا, کہا جو ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. کربلا ہے. تو بہرحال آپ سے کوئی تقاضا نہیں کیا جا رہا, آپ گھبرائیں نہیں کہ آپ سے بولا جا رہا ہے اپنا سر, نہ, آپ کم از کم اپنی خواہشات کو تو مار دیں, اپنی آرزوؤں کو تو ختم کریں, اپنی نفرتوں کو تو ختم کریں, اپنے تفرقے تو ختم کریں. تو اس کو تو بہتر کر سکتے ہیں نا. ہم سے تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جا کر جو ہے اسرائیل سے جا کے لڑو, ہم سے تو کوئی نہیں کہہ رہا. تو کم از کم اپنے محاذ کو تو صحیح کریں, ہم معاشرہ تو صحیح کریں. جو شخص اپنے محلے کو صحیح نہ کر سکے اور وہ بولے اللہ جل امام آئیں گے, تو بھائی کہاں ہیں آپ کی؟ تو اپنی گلی صحیح نہیں ہے, سڑک صاف نہیں ہے. اذان محترم, ہم اپنے آپ کو بہتر کریں, اپنے آپ کو بہتر کریں. ظہور ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا اور جلد ہوگا, لیکن ظہور کے بعد بھی تو ضرورت ہے. ظہور کے بعد لوگوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جب پوری دنیا کے اندر ایک ہی حکومت ہوگی تو کام تو کرنا پڑے گا نا. تو اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟